آج جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ایک آبزرویشن ہے کہ کرونا جو ہے وہ مرد حضرات یعنی میلز کو زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے، اور جتنا بھی ڈیٹا ابھی تک اکٹھا ہوا ہے دنیا بھر سے، اور پاکستان میں بھی یہی پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ بیماری جو کرونا ہے وہ میلز کو زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہے۔ اچھا، اب ایفیکٹ کس طرح کر رہی ہے؟ وہ اس طرح سے کر رہی ہے کہ نمبر آف پازیٹیو کیسز وہ میلز میں زیادہ ہیں، ہاسپٹلائزیشن یعنی کہ بیمار ہونے کے چانسز، آئی سی یو میں جانے کے چانسز، بیماری کی شدت، اور یہاں تک کہ کرونا کی اموات بھی میلز میں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیلز، اور یہ آلموسٹ ڈبل کی ریشو میں آ رہا ہے۔ اگر ہم یہ چارٹ دیکھیں، یہ جو فگر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو اس میں جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرانس، ایران، چائنا، پرتگال، اسپین، جرمنی، اٹلی اور ڈینمارک۔ اب آخر میں اگر دیکھیں کہ جرمنی میں جو میلز کی تعداد ہے جہاں یہ ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ 66% ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز جو 34% ہے، اور اسی طرح اٹلی اور ڈنمارک میں 71% آف میلز آر ڈائنگ ایز کمپیئر ٹو فیمیلز، جن میں اموات کی جو شرح ہے وہ 29% ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ ڈاکٹرز نے، کچھ سائنسدانوں نے یہ وجوہات جو ایکسپلین کی ہیں ان میں سے چند ایک کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، گو کہ یہ زیادہ ویلڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو میل حضرات ہیں وہ زیادہ اس بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میلز کی عادات یعنی کہ ہیبٹ، اور ہیبٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو میلز ہوتے ہیں انفارچونیٹلی تھوڑے سے ان ہائیجینک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ کم دھوتے ہیں، اور صابن سے ہاتھ دھونے کی یا سوپ استعمال کرنے کی جو ان میں ٹینڈنسی ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز۔ اور اس کے علاوہ ان میں جو دوسری بیماریاں ہیں لائک ریسپیریٹری سمٹمز ہیں، اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں، امیونٹی ویک ہوتی ہے۔ اچھا، امیونٹی جو ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں ان میں اسٹرانگ ہے۔ اب میل میں جینیٹیکلی 2 کروموسوم ہیں، ایکس اور وائی، اور فیمیل میں ایکس اور ایکس ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو امیونٹی ہے وہ ایکس کروموسوم کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اب فیمیلز میں 2 ایکس کروموسومز ہیں، اس لیے ان کی امیونٹی زیادہ ہے، اور ان میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ فائٹ بہتر طور پہ کر سکتی ہیں انفیکشس ڈیزیزز سے، اور یہ جو وائرل النیسز ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ بتاؤں کہ کیونکہ ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہے، ان کا امیون ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، اس لیے ان میں آٹو امیون ڈیزیز یعنی وہ ڈیزیزز جس میں جو ہمارے جسم کا خود کا امیونٹی سسٹم ہوتا ہے اور وہ ہمارے جسم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، ایسی ڈیزیزز جنہیں آٹو امیون ڈیزیزز کہا جاتا ہے وہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ پیٹرن جب 2013 میں سارس وائرس آیا، یہ پیٹرن اس میں بھی دیکھا گیا کہ جو ڈیتھس تھیں وہ میل میں زیادہ تھیں اور فیمیل میں کم تھیں۔ لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو ریسرچ ہے وہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں وہ ہے فلو۔ اب جب اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو وہ ہمیں ڈیٹا بتاتا ہے کہ اس میں جو اموات کی شرح ہے وہ فیمیلز میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلز۔ تو اس میں بھی جو ڈیٹا ہے وہ ابھی تک ہمیں کوئی خاص سمت میں نہیں لے جا رہا، سپورٹ نہیں کر رہا اس نتیجے پہ پہنچنے میں کہ اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے اور یا ویکسین کیسے تیار کی جائے۔ ہمارے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے لیے یہ ڈیٹا کیوں ضروری ہے؟ یہ ڈیٹا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بہتر قسم کے کلینکل ٹرائلز ڈیزائن کر سکیں، بہتر قسم کی میڈیکیشن ڈیزائن کر سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو میلز میں امیونٹی کا رسپانس ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل، تو ہمیں یہ مدد ملے گی ایک ویکسین تیار کرنے میں کہ اگر ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔